قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا موضوع بڑا عجیب بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے. عجیب اس لیے کہ اس موضوع پر نہ میں نے کبھی پہلے بیان کیا اور نہ ہی عموماً ممبروں پر اس قسم کا موضوع ڈسکس ہوتا ہے. اور اہم اس لیے ہے کہ ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور ان کی اتنی بے اکرامی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب اللہ کے ہاں گنہگار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہ دو جنسیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. تو ایک تیسری جنس جو معاشرے میں نظر آتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں ہجڑا بھی کہتے ہیں، خسرہ بھی کہہ دیتے ہیں، خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو خنثی یا مخنث بھی کہتے ہیں. اب یہ ان کے ناموں کے بارے میں تھوڑا سمجھیں کہ ان کا نام ہم جو لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں. مثلاً ہجڑا یہ ایک گالی ہے اور یہ پہلے ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو نامرد ہوتے تھے. ایسا مرد جو صحبت کے قابل نہ ہوتا تو اس کو لوگ ہجڑا کہتے تھے، یہ ہجڑا ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج میں تو وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مطالعہ کر رہے تھے کتاب کا انہی کے کمرے میں. تو اس وقت کے ایک بہت بڑے سیاستدان جو وزیر بھی تھے اور وزیر اعظم بھی سمجھ لیں وہ تھے اس وقت میں، تو وہ آئے تو وہ کہنے لگے آپ دعا کر دیں کہ یہ الیکشن بھی ہم جیت جائیں، اگر ہم جیت گئے تو ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے. تو چونکہ ان کے اپنی جو ظاہری حالت سنت کے مطابق نہیں تھی تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھتے کرتے کہتے ابے کبھی ہجڑوں کے گھر بھی اولاد ہوئی ہے. مطلب جس طرح ہجڑوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی تو تم سے اسلامی نظام کی کیا امید رکھی جائے جس کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں ہے. تو ہجڑا یہ اس انسان کو کہا جاتا تھا جو نامرد ہوتا تھا. تو ایک لفظ بولتے ہم خسرہ. خسرہ یہ خسرہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور یہ ایک بیماری کی وجہ سے ان لوگوں کو خسرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. پھر ایک لفظ بولا جاتا ہے خواجہ سرا. اچھا ان کو ایک اور نام دیتے زنخہ. زنخہ کہتے ہیں پتلی کمر والا، چونکہ ان میں عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کو بھی زنخہ کہہ دیتے ہیں. خواجہ سرا، خواجہ کا معنی ہے سردار اور آفیسر، اور سرا کہتے ہیں حویلی کو. تو خواجہ سرا کا معنی ہے حویلی کے اندر کا وہ آفیسر جو اندر کے نظام کو سنبھالتا ہے. اب ان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اصل میں مغل جو بادشاہ تھے ان کو کئی شادیاں انہوں نے کیں اور پھر ان کی جو بیویاں تھیں وہ گھروں میں رہتی تھی، تو ان کی خدمت اور حفاظت کے لیے وہ اگر مردوں کو مقرر کرتے تو ظاہر ہے وہ جنسی میلان کی وجہ سے ان سے برداشت نہیں تھا. عورتوں کو مقرر کرتے، عورتیں تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ کیا ان کی حفاظت کرتی. انہوں نے پھر ایسے لوگوں کو خواجہ سراؤں کو اٹھایا اور ان کو وہاں مقرر کر دیا کیونکہ ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا جنسی اعتبار سے. تو چونکہ اندر یہ آفیسر ہوتے تھے ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کے گھر جا نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا، تو ان کو پھر خواجہ سرا کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی کے آفیسر ہیں، قلعے کے آفیسر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ بادشاہ کی بیویوں کے پاس ان سے کسی بھی بات کے حوالے سے نہیں جا سکتے. تو یہ خواجہ سرا وہاں سے ان کا نام چلا اور آج یہ زیادہ مشہور بھی ہے. اسی طرح عربی میں ان کو خنثی کہتے ہیں. خنثی کا معنی ہوتا ہے درمیانی چیز، تو یہ چونکہ مرد عورت کے درمیان ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو خنثی یا مخنث کہا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو مرد بھی میں نے بنائے، عورت بھی میں نے بنائی،
اور میں چاہوں تو ان دونوں کے مشابہ کچھ اور بھی بنا سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں تو یہ اس کی قدرت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جو میڈیکل سائنس ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہتی ہے، 1942 میں امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی اس کے بارے میں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، آخر یہ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس نے اپنی ریسرچ کے دوران اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے جیسے بچے بہرے پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بچوں میں یہ اب نارملٹی آ جاتی ہے کہ وہ مرد عورت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی تحقیق یہ تھی کہ مرد عورت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے 23 کروموسومز کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں۔ 22 جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو رنگ، اس کی عادتیں اور اس کے مزاج کے ظاہر کرتے ہیں، اور ایک جوڑا ایسا ہوتا ہے جو اس کی جنس کو ظاہر کرے گا کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ عورت میں جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ XX ہوتے ہیں، سارے XX ہوتے ہیں، جوڑا XX کا ہوگا۔ مرد کے کروموسومز میں جو جوڑا ہوتا ہے وہ X اور Y کا ہوتا ہے۔ اب مرد کا X عورت کا X جب ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اور عورت کی طرف سے تو آنا ہی X ہے، اگر مرد کی طرف سے Y مل جاتا ہے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے XY دونوں آ جاتے ہیں اور عورت کا X آتا ہے، تو یہ XXY بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پیدا ہونے والے بچے میں عورتوں کی خلقت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہجڑا ہے، اور یہ خواجہ سرا ہے، یہ خسرا ہے، یہ مخنث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ڈاکٹر کی سرچ یہ تھی کہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہی بیماری بنائی، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ان کے پیدا ہونے میں حکمت کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا۔ اصل میں دنیا دارالامتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا امتحان لیا ان کو پیدا کر کے۔ ایک تو ان کا اپنا امتحان ہے کہ یہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتے اللہ کے احکامات میں۔ دوسرا ان کے ماں باپ کا امتحان ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اور تیسرا امتحان ہمارے پورے معاشرے کا ہے کہ وہ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو کرتے ہیں، آیا وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں ان کے ذریعے یا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے ان کو پیدا کرنے میں۔ اب دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے اندر ساری مردوں والی علامتیں ہیں، تو کہتے ہیں جی مبارک ہو آپ کے بیٹا ہوا، مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹی دی۔ لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر لڑکا اور لڑکی کی علامات ملی جلی سی ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ تو دیکھیے اس کا آسان طریقہ کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں علامات مردوں کی ظاہر ہیں، مثلاً اس کی مردوں والی شرمگاہ ہے، عورتوں والا کوئی نظام نہیں ہے۔ ویسے اس میں عورتوں جیسی حرکتیں ہوں ایک الگ بات ہے، اگر اس میں ساری علامات مردوں کی ہیں تو وہ مردی شمار ہوگا، اس کو کوئی عورت اور ہجڑا نہیں کہہ سکتا۔ بعضوں میں نزاکت ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے وہ مرد تو اس پر سارے مردوں والے احکامات لاگو ہوں گے۔ اور ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اس میں عورت والی ہی شرمگاہ ہے، مرد کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں مردوں جیسی علامتیں ہیں، تو اب اس کو عورت ہی شمار کریں گے، یہ مرد نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورت دونوں کا نظام ہے، یعنی اس کی شرمگاہ مرد والی بھی ہے عورت والی بھی ہے۔ اب اس کو ہم کیا شمار کریں گے؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ وہ پیشاب کس راستے سے کرتا ہے۔ اگر مرد والے راستے سے پیشاب کرتا ہے تو یہ مرد ہوگا، عورت والے راستے سے پیشاب کرے تو پھر اس کو عورت شمار کیا جائے گا، یہ اصول ہے۔ تو جب ہم نے اس کو مرد شمار کیا، اب سارے حکم مردوں والے ہی ہوں گے، عورت شمار کیا تو سارے حکم عورتوں والے ہی چلیں گے۔ اب اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے دونوں نظام ہیں اور وہ پیشاب بھی دونوں سے ہی کرتا ہے، تو اب ہم کیسے اس میں فرق کریں گے؟ اب فرق یہ ہوگا کہ وہ پہلے کس جگہ سے کرتا ہے۔ اگر مرد والی جگہ سے پہلے پیشاب کرے تو اسے مرد شمار کیا جائے گا،
عورت والی جگہ سے پہلے پیشاب کرے تو پھر اسے عورت شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے دونوں نظام ہو، پیشاب بھی دونوں جگہ سے کرتا ہے اور دونوں سے اکٹھا ہی کرتا ہے، تو اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب تو کوئی فرق رہ نہیں گیا۔ اب علماء نے اس کا پہچاننے کا فرق یہ لکھا کہ اب ہم اس کی علامات کو دیکھیں گے۔ مثلا جب یہ بڑا ہوگا تو اس میں مردوں والی علامتیں ہیں، مثلا اس کی داڑھی آ جاتی ہے اور اس کو مردوں کی طرح رات کو خواب میں احتلام ہوتا ہے، ہم بستری وغیرہ یہ کرتا ہے خواب میں، تو پھر اس میں علامات مردوں کی ہیں، اب یہ مرد شمار ہوگا، اب اس کو کوئی عورت نہ کہے، اور سارے احکامات مردوں والے ہی اس پر لاگو ہوں گے۔ اور اگر اس میں عورتوں والی علامات ظاہر ہو جائیں، مثلا اس کی چھاتی ابھر آتی ہے یا اس کو حیض آنے لگ جاتا ہے عورتوں کی طرح، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں عورت کی علامات زیادہ ہیں، تو اب اس کو عورت شمار کیا جائے گا، اب یہ مرد نہیں ہے، تو اس پر سب احکامات عورتوں والے ہی اب لاگو ہوں گے۔ اب اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اس میں دونوں نظام ہیں اور دونوں ہی برابر ہیں، لیکن اس میں علامات مردوں والی بھی آ گئی ہیں، عورتوں والی بھی آ گئی ہیں، مثلا اس کو حیض بھی آ رہا ہے اور اس کی داڑھی بھی آ گئی ہے، اس کی چھاتی بھی ابھر آئی ہے اور ساتھ میں اس کو داڑھی بھی آ گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب تو یہ بالکل مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے انسان کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ خنثی مشکل کا مطلب ہے یہ ایسا وہ خنثی ہے جس کی پہچان مشکل ہو گئی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ وہ قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے، بہت نادر ہے، اور انہی کے احکامات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جو پھرتے ہیں نا ادھر سرکسوں کے اندر اور گلیوں میں مانگتے ہوئے اور یہ ادھر ادھر، یہ کم وقت سارے مرد ہوتے ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو عورت بنایا ہوتا ہے اور انجیکشن لگوا لیتے ہیں، اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں۔ یہ مرد ہی ہیں، ان کو نہ عورت سمجھا جائے نہ ان کو ہجڑا سمجھا جائے، یہ مرد ہی ہیں، انہوں نے بس حلیہ ایسا اپنایا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آج سے نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہاں ایک پہلے ہجڑا بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نا عورتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو یہ عورتوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو جب حضور آئے تو وہ ہجڑا ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا عبداللہ، وہ اس سے بات کر رہا ہے، اس سے کہنے لگا صبح اگر طائف کا قلعہ فتح ہو گیا نا تو میں تجھے غیلان، وہ ایک سردار تھا، تو میں تجھے غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا، وہ جب چلتی ہے نا تو اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ تقبل ب40 وتدبر ب8، جب وہ آتی ہے تو 4 بل اس کے پیٹ پر پڑتے ہیں اور جب واپس جاتی ہے تو 8 بل نظر آتے ہیں، مطلب وہ اس کی پوری حالت وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اس کو کہا نکل بھائی یہاں سے، اس کو باہر نکال دیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آئندہ یہ تمہارے پاس میں نہ دیکھوں، مطلب اس کو آئندہ گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ تو عورتوں کو دیکھ کر باہر سارے لوگوں کو بتاتا ہے فلانے کی بیوی ایسی ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، تو یہ جاسوس ہے، ان کو گھروں میں مت گھسنے دو۔ پھر ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہجڑے کو لایا گیا اور وہ مہندی اس نے لگائی بھی تھی، ہاتھوں پر بھی پاؤں پر بھی، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ عورتوں جیسا جان بوجھ کر بنتا ہے، حالانکہ یہ ہے مرد ہی لیکن یہ عورتوں کی طرح رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نقی ایک جگہ تھی، وہاں پر صدقے کے اونٹ چرتے تھے، کہ اس کو وہاں لے جاؤ، وہ جنگل ہے، وہاں لوگوں سے اس کا میل جول نہیں ہوگا اور کسی کو اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے الا نقتلہ یا رسول اللہ، حضور اس کو قتل نہ کر دیں، اس لیے کہ یہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر بدکاری کو رواج دے گا تو ہم اس کو مار دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہینا عن قتل المصلین، کہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو میں کیسے اسے قتل کرواؤں، اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی یہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو لوگوں سے دور رکھا تاکہ ان کا اختلاط کسی بدکاری یا کسی برائی کا سبب نہ بنے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنث
الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کہ جو مرد جان بوجھ کر ہجڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے کپڑے پہنتے ہیں، ویسا حلیہ کرتے ہیں، میک اپ کر لیتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ مرد ہیں تو کیوں اپنے جنس کو تبدیل کرتے ہیں اور کیوں اپنے آپ کو ہجڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جنس کو تبدیل کروانے کی ایک مہم چلی ہوئی ہے۔ مرد کہتے نہیں ہمیں عورت بننا ہے، وہ عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عورتیں کہتی ہیں نہیں ہمیں مرد ہونا چاہیے، وہ مرد ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر نادرا والے پابند ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھی میں آج تو بڈھی ہوں، تو اس کا شناختی کارڈ وہ مرد والا ختم کر کے عورتوں والا جاری کریں گے، بھی ابھی آج سے عورت ہو گیا تو اس کو عورت ہی اب شمار کیا جائے۔ یعنی اتنی بری فضا بن چکی ہے کہ لوگ اپنے جنس پر راضی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ان کے اوپر لعنت کی ہے کہ ان کو اللہ کے فیصلے کیوں قبول نہیں ہے۔ اب ان کے احکامات سمجھیے، ہمیں یہ جو اصل بات ہے کہ ان کے احکامات سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جن ہجڑوں کے اندر تو مردوں کی علامتیں میں نے بتائیں، ظاہر ہے وہ مرد ہیں، ان کا حکم سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو مردوں کے احکامات ہیں وہ ان کے احکامات ہیں۔ اور جن میں عورتوں کی علامات ظاہر ہیں وہ عورت ہیں، ان کا حکم سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو عورتوں کے احکامات وہ ان کے احکامات۔ اب یہ جو درمیان والا طبقہ ہے جن کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، یا تو اس لیے کہ ان میں دونوں علامتیں ہیں، یا اس لیے کہ ان کی کوئی شرمگاہ ہے ہی نہیں ہے، نہ مردوں والی نہ عورتوں والی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس ایک سوراخ ہے، اس میں سے پیشاب آ جاتا ہے، اب نہ اسے مرد شمار کر سکتے ہیں نہ عورت شمار کر سکتے ہیں۔ اب ان کے احکامات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حکم پردے کا ہے، چونکہ ان کے بارے میں طے نہیں ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت، اس لیے ان کو سر ڈھانپنا ضروری ہے، چاہے یہ ٹوپی سے سر ڈھانپے یا کسی دوپٹے سے ڈھانپ لیں، اس لیے کہ عورت کا ننگے سر پھرنا جائز نہیں ہے۔ بالفرض اگر یہ عورت ہوئی تو ننگے سر پھرنے سے گناہگار ہوگی، اور بالفرض یہ مرد ہے تو مرد سر ڈھانپ لے تو کوئی گناہ تو نہیں، اچھی بات ہی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کو سر ڈھانپنا ضروری ہے، دوسرا یہ نہ مردوں کے سامنے اپنا سطر کھولیں گے نہ عورتوں کے سامنے اپنا سطر کھولیں گے، اس لیے کہ مردوں کے سامنے اس لیے نہیں کھول سکتے، ہو سکتا ہے یہ عورت ہو، عورتوں کے سامنے اس لیے نہیں کھولیں گی، ہو سکتا ہے یہ مرد ہو، اس لیے ان کو کسی کے سامنے اپنا سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو اختلاط یعنی خلوت میں کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، مطلب کسی مرد کے ساتھ یہ تنہائی میں بیٹھے یہ بھی صحیح نہیں، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہے ریلو کٹا ہے، پتہ نہیں ہے اس ٹیم دا بندہ کہ اس ٹیم دا بندہ، تو اس لیے اس کو کسی ٹیم میں فی الحال شامل نہیں کرنا، اس کو بیچ میں رکھنا ہے۔ تو نہ یہ عورتوں کے ساتھ تنہا بیٹھیں گے نہ یہ مردوں کے ساتھ تنہا بیٹھیں گے۔ اسی طرح جو شرعی سفر ہے، اکیلا عورت 3 دن کا سفر اکیلی نہیں کر سکتی، جو آج کل 78 کلومیٹر بنتا ہے، شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ تو یہ لوگ بھی 3 دن کا سفر جو 78 کلومیٹر کا شرعی سفر ہے وہ اکیلے نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا ضروری ہے، اکیلے ان کو سفر کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے لیے زیور پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کو زیور پہننا ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ اب اگر یہ زیور پہنے، اگر یہ مرد ہوئے تو زیور پہننا ان کے لیے گناہ ہوگا، اور عورت ہوئی تو پہننا جائز ہے۔ تو چونکہ ان کی جنس کی تعین نہیں، اس وجہ سے ان کو زیور پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، حالانکہ ریشم عورت کے لیے پہننا تو جائز ہے، مرد پر حرام ہے، چونکہ ان کا پتہ ہی نہیں یہ مرد ہے یا عورت، اس وجہ سے یہ ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، بلکہ عام کپڑا جو مرد پہنتے ہیں یا عورتیں پہنتی ہیں وہ پہنے، لیکن ریشمی لباس پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان کو اس طرح ہمیں درمیان میں رکھنا ہوگا، یہ ان کے پردے کے احکامات ہیں۔ اب ان کی شادی کیسے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، جن میں تو مردوں کی علامات زیادہ ہیں تو وہ مرد ہیں، ان کی شادی عورتوں سے ہو سکتی ہے، اور جن میں عورتوں کی علامات زیادہ ہیں یہ عورت کے حکم میں ان کی شادی مرد کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب یہ دو تو سمجھ میں آتے ہیں، اب جو بالکل ان کے درمیان میں ہے، نہ اس کا مرد ہونا واضح ہے نہ عورت ہونا واضح ہے، چونکہ اس کی جنس پوری ظاہر نہیں ہے،
یہ نہیں پتہ یہ کس ٹیم کا کھلاڑی ہے، تو نہ اس کو ادھر سے کھلا سکتے ہیں نہ ادھر سے کھلا سکتے ہیں، اس لیے اس کو باہر ہی بٹھائیں گے کہ تو بھائی باہر بیٹھ، تو 12واں کھلاڑی ہے۔ تو ایسا ہجڑا، ایسا خواجہ سرا جس کی جنس بالکل واضح نہ ہو، اس کی شادی نہیں ہوگی، نہ کسی مرد سے نہ کسی عورت سے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر کریں گے ہم کس کے ساتھ؟ اس لیے اس کو بس روزے رکھوائیں گے اور اس سے کہیں گے بھائی تو صبر سے اپنی زندگی گزار، تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، شرعاً اس پر پابندی ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم نماز کا ہے۔ اب یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جس میں مردوں کی علامتیں ہیں وہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گے، جس میں عورت کی علامت واضح ہے وہ عورتوں کی طرح نماز پڑھیں گے، اور جو درمیان والے ہیں ان کو بھی عورتوں ہی والی ہی نماز پڑھنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عورت اپنا پورا جسم چھپا کر نماز پڑھتی ہے، اس کو بھی سر ڈھانپ کر اپنے بال چھپا کر نماز پڑھنی ہے، اور مردوں کی طرح یہ نہیں کہ جیسے مرد ننگے سر بھی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، عورت ننگے سر پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بھی اپنا سر ڈھانپنا پڑے گا۔ پھر یہ امام نہیں بن سکتے کیونکہ عورت کا امام بننا جائز نہیں، تو ایسے خواجہ سرا جس کی علامت واضح نہیں ہے اس کو امام نہیں بنا سکتے، وہ پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ پھر پیچھے بھی مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا، نہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر بعض اوقات عورتیں بھی نماز جیسے حرمین میں پڑھتی ہیں تو اس کی صف مردوں اور عورتوں کے درمیان میں ایک علیحدہ صف بنے گی، وہاں پر کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھیں گے اگر جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنی پڑے۔ اسی طرح نماز میں یہ زیادہ نہیں جھکیں گے مردوں کی طرح، بلکہ عورتوں کی طرح تھوڑا جھکیں گے، اور بیٹھنے میں یہ مردوں کی طرح نہیں بیٹھیں گے بلکہ عورتوں کی طرح اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال کر اور سرین کو زمین پر رکھ کر تورک کی حالت میں بیٹھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز کا ڈھانچہ عورتوں کے مشابہ ہے، تو ان کو عورتوں والی ہی نماز پڑھنی ہے، مردوں کی طرح ان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ان کا مسئلہ حج عمرے کا ہے۔ اب اگر یہ حج پر جائیں، عمرے پر جائیں تو احرام کیسے باندھیں گے؟ کیونکہ مرد عورت کے احرام میں فرق ہے، تو ان کو احرام کی وہی پابندیاں کرنی پڑیں گی جو کہ عورتوں کی پابندیاں ہیں۔ مثلاً مردوں کے لیے سر ننگا رکھنا ضروری ہے، یہ اپنا سر ڈھانپیں گے، ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد 2 چادریں پہنے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، ایسے لوگوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم دیا جائے گا، یہ چادریں باندھ کر عمرہ اور حج وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح وہاں جب جائیں گے تو مردوں کے لیے پابندی ہے کہ وہ جب سعی کر لیں گے تو سعی کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بال کاٹتے ہیں، یعنی ٹنڈ کروا لیتے ہیں صفا مروہ کی سعی کے بعد۔ تو انہوں نے ٹنڈ نہیں کروانی بلکہ یہ اپنے بالوں کو انگلی کی پورے کے برابر جو ہے اخیر میں سے کاٹ دیں گے جیسے عورتیں کاٹتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا حج اور عمرہ اور احرام کی پوری ترتیب عورتوں کی طرح ہوگی، مردوں کی طرح نہیں ہوگی، یہ عورتوں ہی کی طرح رہیں گے، اور نہ وہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط کریں گے، اور نہ ہی مردوں کی طرح جیسے اور معاملات مرد کرتے ہیں تو یہ وہ نہیں کریں گے بلکہ عورتوں کی طرح رہیں گے۔ پھر ان کا ایک اہم مسئلہ وہ یہ، موت تو اللہ نے سب کے ساتھ رکھی ہے، اب یہ مر جائیں تو انہیں غسل کون دے گا؟ دیکھیں جن میں تو مردوں کی علامتیں تھیں وہ تو مرد ہیں نا، ان کو تو مرد ہی غسل دیں گے، اور جس میں عورت ہونا واضح تھا وہ عورت ہے، ان کو غسل عورت ہی دے گی، اور جو بالکل درمیانہ ہے جس کا مرد عورت ہونا واضح نہیں ہے اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، تو ایسے کے لیے یہ پابندی ہے کہ اس کو غسل نہیں دیں گے، مر گیا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو تیمم کروائیں گے۔ غسل اس لیے نہیں دیں گے کہ بھائی مرد دینے لگے ہو سکتا ہے یہ عورت ہو، عورت دینے لگے ہو سکتا ہے یہ مرد ہو، تو اس لیے اس کی جنس واضح نہیں تو اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کو تیمم کروائیں گے۔ تیمم کیسے ہوگا؟ اگر تو کوئی محرم ہے، مثلاً اس کا ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ محرم ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایسے ہی تیمم کروا دیں گے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ مٹی یا کسی چیز پر لگائیں گے جن سے تیمم ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پر پھیر دیں گے، پھر ہاتھ مار کر اس کے بازوؤں پر پھیر دیں گے، بس یہ اس کا غسل ہو گیا ہے۔ تو جو غیر محرم ہے وہ اگر اس کو تیمم کروائے تو وہ اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھائیں گے، وہ ویسے اس کے چہرے پر اور بازو پر ہاتھ نہیں پھیریں گے، اس لیے کہ اس کا واضح نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو اس لیے پھر وہ دستانے چڑھا کر پھر اس کو تیمم جو ہے وہ کروائیں گے۔
اب کفن کیسے پہنانا ہے؟ تو ان کو کفن مردوں والا نہیں عورتوں والا پہنایا جائے گا۔ عورت کے کفن میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، مرد کے کفن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چادریں ہوتی ہیں اور 1 قمیص۔ عورت کے کفن میں 2 چادریں بھی ہوں گی، 1 قمیص بھی ہوتی ہے، اور 2 چیزیں فالتو ہوتی ہیں، وہ سینہ بند یہاں پر پٹی باندھتے ہیں، اور 1 اوڑھنی ہوتی ہے، وہ اس کے سر پر جو ہے وہ دوپٹہ سا چھوٹا سا بالوں کو چھپانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو ایسے کو جو کفن ہوگا وہ عورتوں والا ہوگا، مردوں والا کفن اس کا نہیں ہوگا۔ اب جنازہ پڑھیں گے تو دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اگر تو نابالغ ہو کر کوئی ایسا خنثی مشکل فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر بچی والی دعا پڑھیں گے جو نابالغ بچی پر دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد فوت ہوتا ہے تو پھر وہی دعا جو ہم بالغ والی پڑھتے ہیں وہی اس پر پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بڑی جامع دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا، اس میں ہے و ذکرنا و انثانا، کہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ تو اگر یہ مرد ہے تو بیچ میں آ جائے گا، عورت ہے تو بیچ میں آ جائے گا، ورنہ دونوں لفظ بول دیے تو بھی بیچ میں آ جائے گا۔ تو یہ دعا ان کے لیے کافی ہے، باقی اگلے احکام وہی ہیں۔ قبر میں تو ایک طرح ہی سب کو اتارا جاتا ہے۔ اب ان کی میراث کا کیا بنے گا؟ کیونکہ میراث میں آپ کو پتہ ہے لڑکی کو آدھا ملتا ہے، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے۔ تو اب ان کو میراث کیسے ملے گی؟ دیکھیے، اگر تو ان کا لڑکا ہونا ظاہر ہے تو میراث لڑکے والی ہے، لڑکی ہونا واضح ہے تو میراث لڑکی والی ہے، اور اگر درمیان میں آ گیا جس کا لڑکا لڑکی ہونے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب فقہاء پریشان ہیں بھی اس کا کریں کیا۔ تو خلاصہ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کو سب سے کم وراثت والی میں شمار کیا جائے گا وراثت کی تقسیم کے وقت۔ مثلا جہاں کم ملتی ہے اس کو وہ شمار کریں گے، لڑکا ہونے میں کم ملتی ہے تو اس کو لڑکا شمار کریں گے، لڑکی ہونے میں کم ملتی ہے تو لڑکی۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس نے 90 روپے چھوڑے، ایک اس کا لڑکا تھا اور ایک خنثی مشکل تھا، یہ دونوں اس کی اولاد میں ہے۔ تو اب ہم اگر دونوں کو لڑکا شمار کریں تو 45 روپے آئیں گے، تو اب ہم اس کو لڑکی شمار کریں گے تو اس کو 30 روپے ملیں گے، اور جو لڑکا ہے اس کو 60 روپے مل جائیں گے۔ اور اگر اس مرنے والے نے ایک لڑکی چھوڑی اور ایک یہ خنثی چھوڑ دیا تو اب اگر ہم اس کو لڑکی شمار کرتے ہیں تو دونوں کو آدھا آدھا مل جائے گا، یعنی 45 لڑکی کو 45 اس کو، اور اگر ہم اسے لڑکا شمار کریں گے 60 لے جائے گا۔ تو اب اس کو کم جو ملے گا ہم نے وہ شمار کرنا ہے، تو اب اس کو لڑکی شمار کر کر دونوں میں آدھا آدھا اس کو تقسیم کر دیں گے۔ تو یہی ان کی وراثت کا اصول ہے کہ جس طرح ان کو کم ملے وہ والا اصول ان پر لاگو ہوگا۔ اب سب سے آخری بات یہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ ان کو معاشرے میں ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو اتنا گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ انسان ہی نہیں ہے، اور ہر بندہ ان سے مذاق کرتا ہے، ٹچریں کرتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے۔ پھر یہ لوگ بیچارے کچھ کرنا چاہیں، ہمارا معاشرہ ان کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ مثلا اب دکان پہ کوئی آدمی کسی خواجہ سرا کو ملازمت پہ رکھ لیتا ہے تو ہر بندہ کہے گا او پاجی خیر آ تسی انہوں کتنے ملازم رکھ لیا، حاجی صاحب مرضی ہے تاڑی کیڑے کماں نوں پੈ گئے جے تسی۔ تو وہ خود بیچارہ شرمندہ ہو کے اگلے دن کہتا بھی میری معذرت ہے، میں آپ کو ملازمت پہ نہیں رکھوں گا۔ اگر ان کو ملازمت پہ کوئی رکھ لے تو اب عورتیں کہیں گی یہ تو بندہ لگتا وہ نہیں آئیں گی، اور بندہ کہے گا یار یہ تو عورت لگتی ہے، وہ بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ حالانکہ جو بھی ہے بھائی تم اپنا کام کرو، جو تمہیں لینا دینا ہے خرید و فروخت وہ کر لو۔ تو ہمارا معاشرہ ان کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ٹیچر بن جائیں، ان کے پاس بچے ٹیوشن پڑھنے بھیجے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ بندہ کہ بڈھی ان بچیاں نوں بھیجیے کہ نہ بھیجیے، اور بچوں کو بھیجے نہ بھیجے۔ ہم لوگ خود ان کو معاشرے میں کوئی باقاعدہ کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ رکشہ چلانے لگ جائیں تو ان سے مذاق کرتے ہیں، اور یہ کچھ بھی کریں معاشرہ ان کو نہیں صحیح چلنے دیتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان کو صحیح نہیں چلنے دیتے پھر یہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، گانا شروع کر دیتے ہیں،
اور اسی سے یہ برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بدکاریاں کرواتے ہیں، پھر معاشرے کو کتنا گندا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو جائز کام کرنے ہی نہیں دیا تو پھر یہ ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں نا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم ان کو اپنے معاشرے کا فرد سمجھیں اور ان کو وہ درجہ دیں جس کے یہ مستحق ہیں، اور دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الرجل للرجل یا یہودی، کہ جب کوئی مرد کسی کو کہے او یہودی، غصے میں کہہ دے تو فضربوہ 20، اس کو 20 کوڑے مارو، اور وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّث، اور جب کوئی بندہ کسی کو کہے اوے کھسریا، اوے ہجڑیا، وہ ہے نہیں لیکن چھیڑ رہا ہے یہ لفظ بول کر، تو ہمارے نبی نے فرمایا فضربوہ 20، اس کو بھی 20 کوڑے مارے جائیں کہ یہ کیوں اس کو ہجڑا کہہ رہا ہے۔ مطلب ایسے لوگوں کو معاشرے میں عزت دیں، ان کو برا نہ سمجھیں، ان کو حقارت سے پیش نہ آئیں۔ میں نے ایک قصہ پڑھا فضائل صدقات میں بھی، حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا۔ شیخ عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، کہتے میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے تو 3 مرد اور 1 عورت اس کو کندھا دے کر لائے اور انہوں نے جنازہ پڑھا، اسے دفن کیا۔ تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ میرا بیٹا تھا۔ تو میں نے کہا تمہارا محلے دار پڑوسی کوئی نہیں ہے جو تمہیں کندھا دینا پڑا؟ کیونکہ عورت تو کندھا نہیں دیتی، جنازے کے لیے نہیں جاتی، تو تمہیں کیوں آنا پڑا اور تمہیں کیوں کندھا دینا پڑا؟ مرد نہیں تھے تمہارے محلے میں؟ وہ کہنے لگی مرد تو تھے لیکن سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے یہ 3 تیار ہوئے، چوتھی پھر میں آ گئی۔ تو شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان، سفید کپڑے اور نورانی چہرہ۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے میں وہی مخنث ہوں جس کا رات جنازہ ہوا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی اس وجہ سے کہ لوگ مجھے گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ نے کہا وہ تجھے گھٹیا سمجھتے تھے، میں تجھے گھٹیا نہیں سمجھوں گا، تو میرے رب نے مجھ پر فضل فرما دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو گھٹیا سمجھ کر ہم اللہ کی نگاہوں میں گھٹیا ہو جائیں، اس لیے بھائی ان کو عزت دینا سیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے فرد ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو برائی چھڑوا کر اچھائی پر لگوائیں، جو مناسب کام یہ کر سکتے ہیں وہ ان سے کروائیں، ان کو نوکریوں پر لگوائیں اور ان کے اچھے ماحول میں لانے کی فکر کریں۔ الحمدللہ اب تبلیغی جماعت میں جیسے مرد نکلتے تھے، عورتیں نکلتی تھیں، اب ہجڑوں کی جماعتیں بھی خواجہ سراؤں کی نکلتی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ انہی میں محنت کرتی ہیں، ان کو لاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ کتنے ایسے خواجہ سرا ہیں جن کی زندگیاں پلٹ گئیں، وہ اللہ کے ولی بن گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ اب حافظ بن گئے، کئی عالم بن گئے، بعد میں تبلیغ میں لگنے کے بعد ان کی زندگی اللہ نے پلٹ دی، کیونکہ ان کو جو لے گا تو یہ آ جائیں گے، جب ہم ان کو لیں گے ہی نہیں تو پھر یہ بیچارے کیسے قریب ہوں گے۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے معاشرے کا فرض سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا آپ اپنی زندگی میں بتائیں، آپ نے کبھی کسی خواجہ سرا کا جنازہ پڑھا؟ میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں ہے کتنے مرد ہے، کون نرو دفناندہ، کون جنازے پڑھتا، آج تک یہ ایسی کہانی ہے جو ایک ہمارے لیے بڑا معمہ بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے ان سے اپنا کنیکشن اتنا کٹا ہوا ہے۔ کبھی کسی مسجد میں اعلان نہیں ہم نے سنا کہ فلاں جو خواجہ سرا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیچارے اپنی ان کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے اور یہ آپس سے انہیں اندرا پاندے رہتے، بس ایک دوجے نو انہوں آتا انہوں آتا، آپ پتہ نہیں یہ کیسے کرتے ہیں، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں مہذب شہری ہونے کے ناطے ہمارے علاقے میں اگر کوئی ہے تو ہم ان کی خیریت لیں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ایک اچھا شہری بننے کے لیے ہم ان سے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی عزت دے دیں گے، ہم سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ڈریں اس بات سے، دیکھیں یہ اولاد کسی کے بھی ہو سکتی ہے نا، ہمارے بھی بچے ہیں، اگر ہماری نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے تو ہم اس کے لیے کیا پسند کریں گے؟ آپ بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے احب للناس ما تحب لنفسک، جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے وہی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو۔ جب آپ کا بچہ اگر خواجہ سرا ہو
تو ہم چاہیں گے اسے کوئی چھیڑے نہ، کوئی تنگ نہ کرے، اس کو عزت دی جائے، تو پھر ہم کیوں نہیں لوگوں کو دیتے، ہم کیوں نہیں ان کے لیے خیر کا معاملہ کرتے؟ بس یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔